جی آر بلوچ صاحب، آپ سے سوال اس لیے بنتا ہے کہ سابق سفیر بھی ہیں اور جو صورتحال ہے سفارتکاری کی اس کے اندر آپ نہیں سمجھتے جیسے کہ ندیم قریشی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ ہوا، چائنا ہوا یا رشیا ہوا، یہ تمام تر جو بڑی طاقتیں ہیں ان سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت آئیڈیل پوزیشن کے اوپر ہیں، اور یہی اچھا موقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ پاکستان کی ستائش بھی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس بارے میں تیاری کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے اور لگے ہاتھوں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروایا جائے؟ دیکھیے، کشمیر ایک ایسا مدعا ہے جو سب سے پرانا ہے یو این کی ایجنڈا کے اوپر۔ اس کی بڑی کلیئر یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اور کوئی 19 یا 20 بار دوبارہ ان کو دہرایا گیا ہے، لہٰذا قانونی جو نقطہ ہے اس حساب سے، اس لحاظ سے کشمیر ایک ایسا پینڈنگ ایجنڈا آئٹم ہے جو یو این نے ضرور اس کو ریزالو کرنا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے اور ہم بارہا بتا چکے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہ پاکستان کل خدا نہ خواستہ اپنے نیوکلیئر لے دوڑے گا، نہیں، اس کے لیے ہمیں اس کا جواب یہ ہے یا اس کا لاجک یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ ایک جنونی حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک ٹولہ جنونی ہے جو کہ ریسسٹ ہے، جو کہ اپارتھائڈ ایک حکومت قائم کر چکا ہے، ایک فیشسٹ حکومت کر چکا ہے، اور اس کی ڈیمونسٹریشن ہمیں نظر آئی ابھی ویسٹ بنگال میں کہ کس طرح سے 7 ملین لوگ، 70 لاکھ ووٹرز جس طرح سے انہوں نے ووٹر لسٹ سے ہٹا کے اور ایک نقلی جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے۔ تو یہ اپنے بزور بازو جتنا بھی وہاں اپوزیشن یا پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو خاموش کروا کے پھر ایک ایسی آئیڈیالوجی لے چلے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ اندر سے ایک تناؤ ہے اور اندر سے ایک نفرت کا سما ہے، یا اس کو کہا جائے ایکسکلوزیو ایک جس میں باقیوں کو باہر رکھ کے صرف وہ ہندوتوا کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے، اسی قسم کی پالیسی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہی چہرہ ہندوستان کا جو کہ نفرت پہ ہے، یہی چہرہ جو جینوسائیڈ کے اوپر ہے کشمیر میں، یہی چہرہ جو منی پور میں جو جینوسائیڈ کرسچنز کا ہو رہا ہے اسی کے اوپر، یا جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے جو بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ریفیوجیز آتے ہیں مسلمان، تو یہ تمام، اور پھر وہ چہرہ بھی دنیا کو اب بالکل تازہ نظر آیا جب مودی 2 دن پہلے اس جینوسائیڈل وار جو لڑی گئی ایران کے خلاف اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے بہت سے جو ہم اور آپ تھوڑا سا اس وقت شاید غور نہیں کر پائے، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مودی کی اور نتنیاہو کی، نتنیاہو نے کہا کہ ایک ہیگزاگون ہو رہا ہے جس میں ہم، وہ ابراہم اکارڈ کی بات کر رہا تھا جس میں مختلف جو لوگ اس میں عرب ملک انفارچونیٹلی ہوئے ہیں شامل، تو ایک نیا نقشہ مڈل ایسٹ کا بننے چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ دو، مطلب یہ ظاہر ہے جب اس کی پریزنس میں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے انڈیا اور اسرائیل آگے چل کے مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں مسلمان اور جو عرب آئیڈینٹی ہے اس کو تھریٹ کر رہے تھے، فلسطین کو تو وہ ختم ہی کر چکے تھے اپنے حساب اپنے کتابوں میں، اور یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ اتنی بڑی جنگیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اسی قسم کی جنگیں یہاں پہ بھی گزشتہ سال ہوئی ہے، آگے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں پیسفل گلوب چاہیے، ہمیں ورلڈ پیس چاہیے، تو جتنے بھی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، اور یہ بڑے لیجیٹیمیٹ ہیں، یہ کوئی ریڈسٹ کلیم نہیں ہے، یہ وہ کلیم نہیں ہے کہ جی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر لوگوں کا مسئلہ ہے، کشمیر خود مختاری کا مسئلہ ہے، کشمیر آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، اور ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ مسئلہ کہ اس کو پاکستان میں آنا ہے۔ جس بنیاد پہ پاکستان بنا، جس طرح ہندوستان بنا، اسی ترتیب سے کشمیر کو ہمارے پاس آنا تھا۔ تو یہ وائلیشن ہوئی ہے، اب ہوئی ہے تو اس کو آپ زور بازو اس تاریخ کے باب کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ
جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ان کو نہیں آپ ایک جنبش قلم سے ختم کر سکتے، یا سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب قابل عمل نہیں رہے. یو کی ناٹ سے دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس طرف جا سکتی ہے، اور پاکستان کر بھی رہا ہے کوشش کہ اس مسئلے کو، کشمیر کو حل کرنا چاہیے ہمیں، اور اپنا جو ہمارا بڑھتا ہوا الحمدللہ ویٹ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، قد کاٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اور کرتے رہے.